تو میں کمرے میں اکیلا رہ کے پاگل ہو جاؤں گا، اور تم باہر مجھ ساروں سے پتھر پڑوانا چاہتے ہو۔ میرا پیچھے چھوڑو، میں کسی پہ تنقید نہیں کر سکتا۔ وہ خود سب کی اولادیں ہیں، سب نے بچے پیدا کیے ہیں، رقاصہ اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اپنے بچے پیدا کر کے اسی معاشرے میں چھوڑ کے جائیں گے۔ وہ لیڈران بھی اپنے بچے پیدا کر کے یہیں چھوڑ کر جائیں گے، اور تم مجھے کہتے ہو جا کے میں ان کو سدھاروں۔ کیا میرے اکیلے بچے ہیں؟ سب کی اولادیں ہیں، سب کے بچے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں یہاں پر۔ ارے بات یہ نہیں ہے، انسان کو نصیحت کرنی پڑتی ہے، اور تم ایک عام آدمی بن کے زندگی گزار رہے ہو۔ انسان بنو اور جا کے صحیح تنقید کرو۔ تمہارے یہ مت سوچو کہ تم سبھی لوگ دنیا میں اپنے اپنے بچے چھوڑ کے جائیں گے۔ یہ سوچو کہ وہ تمہارے بچے ہیں، اپنے بچوں کو ان بچوں میں دیکھو۔ آئی تمہاری بات سمجھ میں؟ بھائی دیکھو، اگر تم یہاں سے نہیں نکلے، سن لو غور سے، اگر تم یہاں سے نہیں نکلے تو میں دروازہ کھول کے تمہاری کمر پہ لاتے مار کے بھگاؤں گا یہاں سے۔ لوگ کمر پہ لات مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے چلا جاؤں گا۔ تم کہتے تو روزانہ ہو کہ میں چلا جاؤں گا، دوسرے دن پھر نمودار ہو جاتے ہو، ٹھک ٹھک دروازے پہ دستک دیتے ہو اندر، اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے دروازہ کھولا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہو، چھت میں سے آتے ہو، فرش میں سے آتے ہو، کہاں سے آتے ہو مجھے معلوم ہی نہیں، کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی یہاں کھڑے ہوئے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ یہ معاشرہ تو مجھے پاگل نہیں کرے گا، تم ضرور مجھے پاگل کر دو گے۔ رنگ برنگے کپڑے پہن کے آ جاتے ہو اور یہاں کھڑے ہو جاتے ہو۔ جاؤ کوئی اور کام کرو اور میرا پیچھے چھوڑو۔ اچھا، تم نے انٹرنیٹ دیکھا؟ انٹرنیٹ پہ معلومات کا خزانہ ہے، مگر لوگ زیادہ تر نوجوان لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں تم نے دیکھا جا کے؟ ارے دیکھا ہے، اور بہت بار دیکھا ہے۔ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں تم کند ذہن ہو، غور و فکر نہیں کرتے۔ وہاں پہ جا کے دیکھو، ہر لڑکا، نوجوان لڑکا بیہودہ فلم لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ننگے رقص دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو جا کے میں غور کروں۔ اچھا، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تم بیٹھ کر اس بند کمرے کے اندر اپنی بکواس لکھتے رہو، بے وزن شاعری کرتے رہو، ہاں، بے وزن گانے گاتے رہو۔ نکلو باہر، جا کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ میں نے لوگوں کی اصلاح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، تم یہاں سے نکل جاؤ شرافت کے ساتھ، نہیں تو تم کرو گے کیا؟ میں تمہیں بھگا دوں گا۔ تم ابھی تو کہہ کے گئے ہو کہ میں تمہاری کمر پہ لات مار کے بھگاؤں گا۔ تم مجھے بھی بھگا نہیں سکتے۔ اگر تم نے مجھے بھگانا ہے تو تم مجھے قتل کر دو، ہاں، تمہیں قتل کر کر میں پھانسی پہ لٹک جاؤں۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے؟ اور یہ تم بند کمرے میں مر جاؤ گے، تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ نکلو باہر، نکلو باہر، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، نکلو باہر، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، نکلو باہر، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اب چپ ہو جاؤ، اتنا میں برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ میں تھک گیا ہوں، اب تم جاؤ، مجھے سونا ہے۔ تم سوتے ہو رات میں نے کئی بار آ کے تمہیں دیکھا ہے، تم تو باتیں کر رہے ہوتے سوتے سوتے بھی۔ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ اپنے تمام پاسٹ کی باتیں، جو کچھ تم پر گزر گیا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، جو کچھ تمہارے دوستوں نے تمہارے ساتھ کیا، جس نے وفا کی اس کے بارے میں، جس نے بے وفائی کی اس کے بارے میں، کہ کوئی پھپھی کے بارے میں، کوئی پھپھا کے بارے میں، اور کوئی پھپھی کے بارے میں، اور پھر پھپھا کے بارے میں، پھر چاچی کے بارے میں، پھر چاچا کے بارے میں۔ تمہارے ارد گرد یہ 4 5 6 لوگ، بے وفا لوگ تمہارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور تم ان بے وفا لوگوں میں پڑے رہتے ہو۔ میں پھر تمہیں کہنے آیا ہوں کہ باہر نکل جاؤ، اور اگر تم باہر نہیں نکلے تو یہ تمہاری پھپھی، چاچا، تائی، سب تمہیں یہیں کے یہیں اسی کمرے میں سلا کے چلے جائیں گے۔ جاگو، تمہیں جاگنا پڑے گا، اور اگر تم نہیں جاگے تو مارے جاؤ گے بے موت۔
تمہاری تنقید سن کر تو میں آدھا ویسے ہی مر چکا ہوں، آدھا اور مر جاؤں گا، نو پرابلم، مگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اچھا تم نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر تجاوزات کس خوبصورتی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں؟ آپ نے جا کے دیکھا، صدر میں جا کے دیکھا، ایمپریس مارکیٹ میں دیکھا اور دوسرے علاقوں میں دیکھا، کس قدر تجاوزات قائم کی گئی؟ کیوں لڑکھڑا رہے؟ تم صحیح بولو، ابھی تو تمہیں ساری دنیا کا خزانہ، ساری دنیا کی معلومات تمہارے پاس تھی، چند جملے تو تمہارے منہ سے نکلتے نہیں ہیں۔ ہاں وہ جو کچھ بولنا چاہ رہے وہیں لڑکھڑا کے گفتگو کر رہے ہو۔ ارے لڑکھڑا تو میں بھی رہا ہوں اور لڑکھڑا رہے تم بھی ہو، نہ صرف پیروں ہاتھوں سے، تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہیں دے رہی، سانس تمہارا پھول جاتا ہے تھوڑی سی دیر میں، ارے سانس تو تمہارا بھی پھول رہا ہے۔ اچھا خاموش، مجھے کچھ لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ میں نظم لکھوں گا۔ کس پہ لکھو گے؟ بھائی جو میرا جی چاہے گا اس پہ لکھوں گا، اسی ایک محبوبہ کے بارے میں لکھو گے، اور تمہیں کس کے بارے میں لکھنا ہے؟ تم وہ لکھ بھی کہہ سکتے ہو، جو تمہیں چلا گیا چھوڑ کر اس کا ذکر مت کیا کرو، پرانے زخموں کو کریدنے سے زخم ہرے رہتے ہیں، اور جب زخم ہرے رہیں گے تو وہ کینسر بن جاتا ہے، اور کینسر لا علاج ہوتا ہے۔ جتنی پرانی بیہودہ اور بد نظمی کی اور بے وفائی کے ان چیزوں کے جو بھی قصے ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی سے رب کر دینے چاہیے، ڈسٹ بن میں ڈال دینے چاہیے۔ تم وہ چیزوں کو نکال دو گے تو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور تم لکھتے ہو، الٹا لکھتے ہو، سیدھا لکھتے ہو، کچھ لکھتے ہو، مگر تمہیں اللہ نے لکھنے کی پاور تو دی ہے۔ اب جب تمہیں اللہ نے لکھنے کی پاور دے دی ہے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے قلم اٹھا لو نا۔ گلیوں میں جو قتل ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، آئے دن کوئی بھی کسی کو مار کے چلا جاتا ہے، اور کوئی مار کے چلا بھی گیا اور وہ کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ گمنام نہیں، نامعلوم۔ اچھا نامعلوم لوگ آئے تھے اور انہوں نے قتل کیا، اور وہ نامعلوم لوگ چلے گئے۔ اور بھائی کیمرے تمہارے لگے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ تمہارے پاس ہے، اور نیٹ کی سہولت تمہارے پاس ہے، پولیس تمہارے پاس ہے، رینجرز تمہارے پاس ہے، شہری حکومت تمہارے پاس ہے، اور پوری کی پوری حکومت تمہارے پاس ہے، اور پھر بھی وہ نامعلوم مقام پہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا دڑبے میں گھس جاتے ہیں کسی ٹینک میں چھپ جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟